السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، دس از می ظفران اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس اینڈ اکاؤنٹنگ ٹیوٹوریلز۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہماری بزنس سیریز کی چھٹی ویڈیو ہے جو کہ بزنس، پروفیشنز اور امپلائمنٹ کے حوالے سے ہے۔ براڈلی اگر ان تینوں ٹرمینالوجی کو دیکھا جائے تو یہ بالکل سیم طرح کی لگتی ہے، لیکن اگر بزنس گریجویٹ یا کامرس گریجویٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ تینوں ڈفرینٹ ٹرمینالوجی ہے اور ہر ایک ٹرمینالوجی کے اندر ایک پوری دنیا موجود ہے۔ مزید ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلیے بڑھتے آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے بزنس اس قانونی ایکٹیویٹی کا نام ہے جو پرافٹ کمانے کی غرض سے اختیار کی جاتی ہے۔ یعنی فار ایگزامپل ایک مینوفیکچرر ہے، وہ را مٹیریل کو پرچیز کرتا ہے، اب اسی را مٹیریل کو اس نے کنورٹ کرنا ہے سیمی فنش گڈس یا فنش گڈس میں۔ اس طرح فار ایگزامپل ہمارے پاس پولٹری کا جو بزنس کرتا ہے، فارمنگ ہے، فشنگ ہے، یعنی ایک شاپ کیپر بھی ہمارے پاس ایک بزنس مین ہوتا ہے۔ تو بزنس اس ایکٹیویٹی کا نام ہے جو قانونی پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہو اور جس کا الٹیمیٹ مقصد بھی پرافٹ کمانا ہوتا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس ہے پروفیشنز اس پیشے کا نام ہے جو اختیار کی جاتی ہے لیکن ایک اسپیسیفک یا اسپیشلائز ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد۔ یعنی فار ایگزامپل ایک پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، اکاؤنٹنٹ ہے، لائر ہے، انجینئر ہے، اسکالرس ہے۔ تو ایک پروفیسر جب پروفیسر بنتا ہے تو اس کے لیے ایک خاص قسم کی ایکیڈیمک اور پروفیشنل کوالیفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ پرسن اس وقت تک پروفیسر نہیں بن سکتا جب تک اس کے پاس یہ اسپیشلائزڈ نالج نہ ہو۔ اس طرح ایک ڈاکٹر ہے، جب ایک بندہ ڈاکٹر بنتا ہے تو اس کے لیے ایک اسپیسیفائڈ نالج پلس ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی کے بعد وہ بندہ پھر ڈاکٹر بنتی ہے۔ تیسرا ہمارے پاس ہے امپلائمنٹ کچھ حد تک پروفیشنز کی طرح ہے، لیکن جب تک اس کے اندر ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ کا لفظ موجود نہ ہو اس وقت تک یہ امپلائمنٹ نہیں کہلایا جا سکتا۔ جو امپلائمنٹ ہے اس کے لیے سب سے پہلے دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان ایک ایگریمنٹ کا ہونا ضروری ہے اور وہ شخص اسی ایگریمنٹ کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اسی ٹرم اینڈ کنڈیشن کو فالو کرتے ہوئے جاب کرے گا، اور اسی ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ کے اندر جس امپلائی یا ورکر کو پیمنٹ کی جاتی ہے اسی پیمنٹ کو ہم سیلری یا ویجز کہتے ہیں۔ یہ چند بیسک پوائنٹس ہے جس کی بنا پر بزنس، پروفیشنز اور امپلائمنٹ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ٹرمز ہے۔ یعنی فار ایگزامپل ہمارے پاس ہے موڈ آف اسٹیبلشمنٹ، یعنی کس طرح وہ اسٹیبلش ہوتی ہے، قائم ہوتی ہے۔ اب ایک بزنس ہے، بزنس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو ایکٹیویٹی ہو وہ لافل ہو اور الٹیمیٹ مقصد پرافٹ کمانا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک پروفیشن کیا ہے؟ پروفیشنز کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص ایک پروفیشنل اینڈ ریکگنائزڈ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ اپنے آپ کو رجسٹر کرے، انرول کرے، اس کے بعد اس کی پروفیشن سٹارٹ ہوتی ہے۔ تیسرا ہمارے پاس ہے امپلائمنٹ اسی وقت سٹارٹ ہوتی ہے جب دو یا دو سے زیادہ افراد ٹرم اینڈ کنڈیشنز کو پر راضی ہوتے ہوئے کوئی ایگریمنٹ بنتی ہے اور اسی ایگریمنٹ کے بیس پر وہ امپلائی اور امپلائر کہلایا جاتا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس ہے ریکوائرڈ کوالیفیکیشنز، یعنی یہ تین ٹرمینالوجی جب قائم ہوتی ہے، اسٹیبلش ہوتی ہے تو اس کے لیے کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے بزنس کے لیے کوئی بھی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی فار ایگزامپل ایک شاپ کیپر ہے، اس نے اپنا شاپ کھول لیا، اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گریجویٹ ہونا چاہیے، انڈر گریجویٹ ہے، پوسٹ گریجویٹ ہے، جسٹ اس نے اپنا بزنس سٹارٹ کر دی، اس کے لیے کوئی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ پروفیشن کیا ہے؟ پروفیشن کے لیے ٹیکنیکل
اور ایکیڈیمک کوالیفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی ایک شخص اس وقت تک وہ پروفیشن اختیار نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس اسی ریلیونٹ پروفیشنز کا ٹیکنیکل اور ایکیڈیمک کوالیفیکیشن نہ ہو. یعنی میں نے پہلے بات کی ڈاکٹر کی. ڈاکٹر اس وقت تک ڈاکٹر نہیں بن سکتا جب تک اس نے وہ ایکیڈیمک اور پروفیشنل نالج پلس ٹریننگ حاصل نہ کی ہو. تیسرا ہمارے پاس ہے امپلائمنٹ. امپلائمنٹ کے لیے اسپیسیفک کوالیفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ تمام کیسز میں نہیں. یعنی فار ایگزامپل آپ نے ایک سویپر کو ہائر کر دیا تو سویپر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے میٹرک کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا. یعنی امپلائمنٹ کے لیے بھی کچھ حد تک کوالیفیکیشن کی ضرورت ہے لیکن وہ تمام کیسز میں نہیں. تیسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس مین آبجیکٹو. بزنس کا مین آبجیکٹو پرافٹ کمانا ہوتا ہے چاہے وہ جس ٹائپ کا بزنس ہو لیکن لافل ہونی چاہیے اور اس کے اندر پرافٹ موٹیو ہونی چاہیے. پروفیشن میں پرافٹ کا ذکر بھی موجود ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل سروسز آپ نے پرووائڈ کرنے ہیں. یعنی ٹیکنیکل سروس جب آپ پرووائڈ کر رہے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ارننگ آف منی کا بھی ایلیمنٹ موجود ہو تو وہ پروفیشنل کہلاتا ہے. امپلائمنٹ کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس میں آپ کو جو ویجز یا سیلریز ملتے ہیں اس کے اندر اس کے تھرو جسٹ آپ اپنی لیونگ کو برقرار رکھتے ہو. چوتھا ہمارے پاس ہے سیکریسی. بزنس کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے بزنس میں اپنی سیکریسی کو مینٹین کرنی ہوتی ہے. پروفیشنز میں کیا ہے جب کسٹمر کا ڈیلنگ ہو جو کسٹمر ڈیلنگ میں آپ نے سیکریسی کا خاص خیال رکھنا ہوگا. ایسا نہ ہو کہ کسٹمرز کے جتنا بھی ڈیٹا ہو وہ آپ نے لیک کی ہو یا آپ نے کسی اور کمپنی کو مارکیٹنگ پرپسز کے لیے فروخت کی ہو. یعنی جو سیکریسی ہے وہ کسٹمر ڈیلنگ کا جو سیکشن ہوتا ہے اس میں آپ نے ضرور مینٹین کرنی ہوتی ہے. امپلائمنٹ کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ امپلائمنٹ کی صورت میں جو کانٹریکٹ ہوتا ہے اسی کانٹریکٹ کے اسی ایگریمنٹ کے ٹرم اینڈ کنڈیشن کو فالو اپ کرتے ہوئے آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. یعنی جو ٹرم اینڈ کنڈیشن میں مینشن ہوتا ہے اسی ٹرم اینڈ کنڈیشن کو آپ نے فالو اپ کرنے ہوتے ہیں. ایفیشنسی. ہم بزنس کی ایفیشنسی کو اس کے پرافٹ کمانے پر یعنی پرافٹ ارننگ پاور سے ہم اس کی ایفیشنسی کو میجر کرتے ہیں. یعنی ایک بزنس ہے اس کی ایفیشنسی کیا ہے؟ اگر اس نے زیادہ پرافٹ کمایا تو اچھا بزنس ہے, اگر زیادہ پرافٹ نہ کمایا ہو تو تھوڑا سا اچھا نہیں ہے. اچھا پروفیشنز میں آپ جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہوئے اسی کے بیس پہ آپ کی ایفیشنسی معیار کی جاتی ہے. یعنی پروفیشن میں ایفیشنسی آپ کسٹمر کو جو ڈیل کرتے ہو کسٹمر کو جو سروسز پرووائڈ کرتے ہو اسی کے بیس پہ جج کرتے ہیں. ایفیشنسی میں امپلائمنٹ میں کیا ہے؟ امپلائمنٹ میں آپ جو کام سر انجام دیتے ہو وہی کام اور امپلائر کے ساتھ آپ کا جو وفاداری ہے لائلٹی ہے اسی کو میجر کرتے ہیں. تیسرا ہمارا 6 نمبر پہ ریکوائرمنٹ آف کیپٹل. یعنی بزنس کے لیے کیپٹل ضروری ہوتا ہے. زیادہ تر کیسز میں آپ بزنس اسٹیبلش نہیں کر سکتے ود آؤٹ کیپٹل. اب بات یہ ہے کہ کتنا کیپٹل لانا ہوتا ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بزنس کے نیچر پہ. یعنی بزنس نیچر کے مطابق آپ نے کیپٹل پرووائڈ کرنی ہے. یعنی فار ایگزامپل ایک شاپ کیپر ہے وہ جب کوئی دکان اوپن کرتا ہے تو اس کے لیے اتنا زیادہ لاکھوں کروڑوں میں پیسے نہیں چاہیے. اس کے اگینسٹ اگر آپ ایک بزنس ایک کمپنی اسٹیبلش کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ملین میں پیسے چاہیے, بلین میں پیسے چاہیے. تو مطلب ہے جو کیپٹل کا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ بزنس کے نیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس ٹائپ کا بزنس سٹارٹ کرنی ہے. پروفیشنز میں کیپٹل ضروری نہیں ہوتا لیکن سم کیسز میں آپ نے کچھ حد تک کیپٹل لانی ہوتی ہے. یعنی فار ایگزامپل آپ ایک ڈاکٹر ہو, آپ نے اپنا کلینک سٹارٹ کرنی ہے تو جب کلینک سٹارٹ کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ نے کلینک کا جتنا بھی سیٹ اپ ہے وہ اسٹیبلش کرنا ہے. تو مطلب ہے ان کیسز میں آپ کو کچھ حد تک کیپٹل کی ضرورت ہوتی ہے. امپلائمنٹ میں کوئی بھی کیپٹل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ کسی کے ساتھ جاب پہ لگ گئے تو اسی جب آپ جاب پہ لگ گئے تو اس کے لیے آپ نے کوئی کیپٹل لانی نہیں ہوتی.
ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی. امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. مزید انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.